بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ زیر نظر کہانی کے مرکزی کردار سے میری ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ چند ملاقاتوں میں اس نے اپنی آپ بیتی کچھ یوں سنائی۔ میرا نام احسن شہزاد ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں تیز تھا اور فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن پاس کر لیا۔ اس دوران میرے والدین یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد 5 مرلے کا گھر جو کہ والد صاحب نے دوران ملازمت اپنی جمع پونجی اور ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم سے بنوایا تھا، وہ میرے نام ہو گیا۔ گریجویشن کرتے ہی والد صاحب کے محکمے میں مجھے 11ویں اسکیل کی جاب مل گئی۔ تنخواہ معمولی تھی اور محکمہ بھی ایسا کہ جہاں رشوت کی صورت میں خوب دھن برستا تھا۔ چونکہ میں شروع سے ہی دولت مند بننے کا خواہش مند رہا ہوں، اس لیے اوپر کی اس کمائی سے خوب استفادہ کرتا تھا۔ لہٰذا مجھ اکیلی جان کی گزر بسر بہت عیش و عشرت سے ہو رہی تھی۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اکثر یار دوست اور کولیگز شام کو میرے گھر پر اکٹھے ہو جاتے اور رات گئے تک خوب محفل جمتی۔ تاش کھیلنا، سی ڈی پلیئر پر فلمیں دیکھنا اور گپے مارنا ہمارا روز کا معمول تھا۔ میرے پاس نئی موٹر سائیکل بھی تھی، لہٰذا دوستوں کے ساتھ خوب آوارہ گردی ہوتی۔ ہم تمام دوست موٹر سائیکلوں پر مری، ایبٹ آباد اور دیگر دور دراز علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے۔ وقت گزرتا رہا، دوست احباب سب کی ایک ایک کر کے شادیاں ہوتی گئیں اور سب اپنے گھر بار میں مصروف ہو گئے اور میرے گھر جمنے والی محفل بھی ختم ہو گئی۔ میرا سب سے گہرا دوست اور کلاس فیلو امجد ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ اس کے گھر میرا بلا روک ٹوک آنا جانا تھا۔ اس کے والدین مجھے اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ امجد کو بھی بہت اچھی جاب مل گئی تھی، مگر اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ایک بڑی بہن اور 2 بھائیوں کی شادی ابھی ہونا باقی تھی، لہٰذا اس کی شادی میں ابھی بہت دیر تھی۔ اب صرف امجد ہی مجھے کمپنی دیتا تھا۔ کبھی کبھار دوسرے دوست بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے۔ پھر دوستوں اور بالخصوص امجد کے گھر والوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ اب میں بھی اپنا گھر بسا لوں۔ چونکہ میری فطرت میں شروع سے ہی لالچ، ہرس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مجھے بے تحاشا دولت کی ہوس تھی، میں راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا اور شارٹ کٹ کے چکر میں تھا۔ لہٰذا میں اس کوشش میں تھا کہ کسی ایسی لڑکی یا عورت سے شادی ہو جو بہت زیادہ امیر ہو، اپنے ساتھ خوب جہیز، کار اور نقدی وغیرہ لے کر آئے۔ میں ہر وقت یہ دعا مانگتا رہتا کہ مجھے اور کچھ نہ ملے، کوئی دولت مند عورت مل جائے، خواہ وہ بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، جیسی بھی ہو، مگر ہو کروڑ پتی دولت مند۔ میرا دوست امجد اکثر مجھے سمجھاتا کہ دنیا میں سب کچھ دولت ہی نہیں، میری اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، خوشحالی ہے، مگر میں اس کی یہ بات کہتے ہوئے ہنس کر ٹال دیتا کہ پیارے، سب سکھ، چین، آرام اور سکون صرف بے پناہ دولت سے ہی ملتا ہے، مگر وہ میری اس بات کی نفی کرتا۔ انہی دنوں امجد کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ وہ شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھا اور میں تنہائی کا شکار۔ چونکہ وہ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے، لہٰذا میں نے شادی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ولیمے والے دن جب ہم خواتین کو کھانا کھلا رہے تھے تو میں خاموشی سے مہمان خواتین کو کھانا سرو کر رہا تھا اور غیر ضروری طور پر خواتین اور لڑکیوں کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ مجھ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کی لڑکیوں کو بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کھانا سرو کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ایک بزرگ عورت مسلسل میری طرف متوجہ تھی اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جس ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی وہاں سے نان اور پانی منگوائے گئے۔ اس ٹیبل پر امجد کی والدہ صاحبہ بھی بیٹھی تھی۔ جب میں نان اور پانی لے کر وہاں پہنچا تو اس خاتون نے امجد کی امی سے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ امجد کا گہرا دوست ہے اور میرے بیٹے جیسا ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ میری شرافت سے بہت متاثر ہوئیں۔ امجد کی امی نے میری بہت تعریف کی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ ایک روز میں امجد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو امجد کی امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور سمجھانے لگی کہ میں شادی کر لوں اور اپنا گھر بسا لوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ولیمے والے دن جو خاتون میرے بارے میں پوچھ رہی تھیں وہ امجد کی ممانی ہیں اور بیوہ ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جو خوبصورت اور نیک سیرت ہونے کے ساتھ پڑھی لکھی اور سگڑ بھی ہے۔ وہ بیٹی کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ میں انہیں اچھا لگا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امجد کی امی کہنے لگی کہ یتیم بچی ہے، بہت نیک اور فرما بردار ہے، میرے لیے اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ وہ اتنی اچھی ہے تو آپ امجد کی شادی اس سے کر دیں۔ میں نے کہا بیٹا،
امجد کی منگنی بچپن میں اس کی پھپھو زاد شمائلہ سے طے ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی امجد کی ممانی کی بیٹی شہناز سے ہو جائے۔ چونکہ تم میرے بیٹے جیسے ہو اس لیے اپنی فیملی میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچنے کے لیے ان سے کچھ دنوں کا ٹائم لیا اور گھر آ گیا۔ چونکہ میں کسی امیر لڑکی کی تلاش میں تھا جو کہ اب تک مجھے مل نہ سکی تھی، دوسرا گھر کی تنہائی بھی مجھے کاٹتی تھی۔ چنانچہ دوستوں اور امجد کے گھر والوں کے سمجھانے پر میں نے بادل نخواستہ شہناز سے شادی پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امجد کی امی نے میرے رشتے کی بات چلائی اور پھر 3 ماہ کے اندر میری شادی شہناز سے ہو گئی۔ میری شادی کا سارا انتظام امجد کے گھر والوں نے کیا اور سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی طرح تمام رسومات ادا کی۔ ان کے گھر کے ہر فرد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میری شادی کی تمام رسومات میں یوں بہت شاندار طریقے سے شادی کا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پا گیا اور شہناز دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ مگر سچی بات ہے کہ مجھے کچھ خوشی نہ تھی، کیونکہ شہناز کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ شہناز کے والد کی پینشن سے ان کا گھر کا خرچہ چلتا تھا، اس لیے وہ بہت معمولی اور واجبی سا جہیز ساتھ لائی تھی۔ میں دولت حاصل کرنے کے لیے پرائز بانڈ خریدتا رہتا تھا، مگر کبھی بھی میرا بانڈ نہیں لگا تھا۔ 50,000 کی مالیت کے پرائز بانڈ جو کہ توں ہی پڑے تھے۔ شادی کے بعد شہناز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ پرائز بانڈ بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم سے پورے گھر کو رنگ و روگن کر دیا۔ کارپٹ اور نئے پردے ڈلوائے گئے، باورچی خانے کی کچن کیبنٹ بنوائی، نئے سرے سے سیٹنگ کی اور 1 مہینے میں گھر کا نقشہ بدل دیا۔ شہناز واقعی ایک انتہائی سلیقہ شعور اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے سگڑ پن سے چند دن میں ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ میں نے شہناز کو کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے۔ میرا خواب بہت بڑی کوٹھی، کار اور نوکر چاکر تھے۔ میں اٹھتے بیٹھتے اپنی محرومیوں کا ذکر کرتا، جس پر شہناز مجھے قناعت کا درس دیتی، مگر میری فطرت میں قناعت اور صبر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں بہت جلد باز تھا، جبکہ شہناز اس کے برعکس تھی۔ وہ صوم و صلات اور پردے کی پابند تھی، تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی اور اس کی یہ دعا ہوتی کہ اللہ پاک اسے حج و عمرے کی سعادت نصیب کر دے۔ روزہ رسول پر حاضری کی اسے شدید تمنا تھی۔ میں اکثر اس کا مذاق اڑاتا کہ حج عمرے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں، لہٰذا یہ خواب نہ دیکھا کرو۔ اس پر وہ کہتی کہ بلاوا تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در سے آتا ہے، بعض پیسے والوں کو بھی یہ مقدس سفر نصیب نہیں ہوتا۔ جب بلاوا آ جائے تو ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ میری تمنا ڈھیر ساری دولت تھی۔ چونکہ مجھے کوئی دولت مند عورت نہیں مل سکی تھی، اس لیے میں نے رشوت کی کمائی میں اضافہ کر دیا۔ جب رشوت کے پیسے لے کر گھر جاتا تو شہناز یہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ یہ حرام کی کمائی لے کر گھر نہ آیا کرو اور رشوت لینی چھوڑ دو، جس پر میری اس سے لڑائی ہو جاتی۔ میں اس کو دقیانوسی خیالات کا کہتا، اسے کم جہیز لانے اور اس کی غریب ہونے پر تانے بھی دیتا، مگر وہ بیچاری خاموشی سے سب سنتی رہتی، اف تک نہ کرتی، مگر رشوت کے پیسوں کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ وہ صرف میری تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے کرتی۔ وہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والی عورت تھی، مگر مجھے روز بروز اس سے چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد شہناز کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کی تدفین کے لیے جہلم گئے۔ میں تو 2-3 دن بعد ہی واپس آ گیا، جبکہ اسے 40واں کرنے کے بعد آنا تھا۔ اس طرح وقتی طور پر میں پھر سے اکیلا ہو گیا، اسی لیے دفتری ٹائم کے بعد خوب آوارہ گردی کرتا۔ ایک دن میں اپنے دوست جو کہ واپڈا میں ملازم تھا اسے ملنے اس کے آفس گیا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی اپنا بجلی کا بل لے کر آئی۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ 2000 کا بل زیادہ ہے، اسے ٹھیک کر دیں، جتنے یونٹ آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے حساب سے بل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے دوست کی بات پر پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے پاس صرف 800 روپے تھے۔ اس روز بل جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ اگر بل جمع نہ ہوتا تو وہ کنیکشن کٹ جاتا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ جب وہ باہر چلی گئی تو میں اپنے دوست سے ضروری کام کا کہہ کر واپڈا آفس سے باہر آ گیا۔ وہ لڑکی سڑک کے ساتھ پیدل چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر موٹر سائیکل روکی اور اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے بل کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کا یہ بل میں جمع کروا دیتا ہوں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ مان گئی۔ میں نے اس کو اپنی موٹر بائک پر بٹھایا
اور سیدھا بینک جا کر اس کا بل جمع کروا دیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے بہت خلوص سے اسے لنچ کی دعوت دی اور میری بہت اصرار پر اس نے قبول کر لی۔ ہم وہاں سے سیدھے ایک ریسٹورنٹ میں گئے، کھانا کھایا۔ اس دوران ایک دوسرے کے ساتھ تفصیلی تعارف ہوا۔ اس کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ ایک قریبی گاؤں میں رہتی تھی اور گاؤں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں 4,000 ماہانہ پر ٹیچر تھی۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ گھر میں وہ اور اس کا بیمار بوڑھا باپ تھا جو تمام وقت گھر میں ہی رہتا تھا۔ گھر کی گزر بسر عظمیٰ کی تنخواہ سے ہوتی تھی۔ میں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور پھر میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کے پاس فون وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے اسے ایک نیا موبائل فون اور سم لے کر دی جو کہ اس نے اپنے نام پر رجسٹر کروا لی۔ پھر میں اسے اس کے گاؤں چھوڑ آیا۔ اب ہماری فون پر روزانہ گھنٹوں بات ہوتی۔ چونکہ میں بھی گھر میں اکیلا ہوتا لہٰذا پوری آزادی سے خوب باتیں ہوتی۔ وہ اکثر دوسرے تیسرے دن مجھ سے ملنے کے لیے شہر آتی۔ ہم ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ملتے، میں اسے شاپنگ کرواتا اور اپنی بائک پر خوب سیر کرواتا۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اس میں ادائیں بھی تھیں اور ناز و انداز بھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی، مگر میرے لیے دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ بہت غریب تھی۔ بہرحال میں اس کی مالی مدد کرتا، اس کو تحفے دیتا جن میں جوتے، کپڑے اور میک اپ وغیرہ کا سامان شامل ہوتا۔ میں نے ہی اس کے باپ کو اسپیشلسٹ کو دکھایا اور ان کا مہنگا علاج شروع کروایا۔ ان سب کاموں کے لیے میرا رشوت کا پیسہ کام آ رہا تھا۔ ایک روز اس نے کہا، میں غربت کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں مگر دولت مند بننے کے لیے کسی امیر کبیر عورت کی تلاش میں ہوں۔ میری بات پر وہ بہت ہنسی۔ میں بھی کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنے حسن اور اداؤں سے یقیناً کسی دولت مند شخص کو پھانس سکتی ہو، اس سے شادی کر کے خوب عیش کرنا۔ میری بات پر وہ کھل گئی تھی۔ 40ویں کے بعد شہناز گھر آ گئی، مگر میرے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ عظمیٰ سے میری دوستی کو 1 سال ہو گیا اور ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن عظمیٰ نے بتایا کہ ایک رانگ نمبر سے کوئی شخص بہت تنگ کر رہا ہے اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ امیر آدمی ہے تو اس سے دوستی کر لو۔ میرے مشورے پر عظمیٰ نے اس سے ٹیلی فونک دوستی کر لی۔ اب عظمیٰ مجھے اس کی تمام باتیں بتاتی۔ ایک روز کہنے لگی کہ وہ مجھ سے ملنے کی بہت ضد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو بلا لو۔ دوسرے دن وہ اپنی مہنگی کار میں عظمیٰ سے ملنے سرگودا آیا۔ ان کی ملاقات ایک مہنگے ہوٹل میں طے تھی۔ اس روز عظمیٰ خوب بن سنور کر اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس شخص کا نام نعیم تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا مگر اس کی صحت قابل رشک تھی۔ نعیم رنڈوا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو شادی کے بعد امریکہ میں سیٹل تھی۔ نعیم کا اپنا کاروبار تھا، وہ کروڑ پتی تھا۔ اس کی رہائش لاہور گارڈن ٹاؤن میں ایک کوٹھی میں تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے عظمیٰ کو پسند کر لیا اور شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے عظمیٰ کو ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروائی۔ عظمیٰ نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا۔ بعد میں عظمیٰ نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں اور مجھ سے مشورہ مانگا۔ دیکھو، اس کی آفر پر ہاں کرنے سے پہلے نعیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ وہ واقعی امیر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا۔ پھر میں نے ہی لاہور جا کر نعیم کے متعلق تحقیقات کی، جس سے تصدیق ہو گئی کہ جو کچھ نعیم نے اپنے متعلق بتایا ہے وہ بالکل سچ تھا۔ چنانچہ عظمیٰ نے نعیم سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، مگر اس سے پہلے کہ شادی کے معاملات میں پیش رفت ہوتی عظمیٰ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تاہم اس کے 2 ماہ بعد عظمیٰ اور نعیم کی شادی ہو گئی۔ میں بھی اس شادی میں شریک ہوا اور اپنے آپ کو عظمیٰ کا کزن ظاہر کیا۔ عظمیٰ بیاہ کر لاہور چلی گئی اور اپنے گاؤں والے مکان کی چابی مجھے دے دی کہ مہینے میں 1 آدھ بار مکان کا چکر لگا لیا کرو۔ مکان کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا کمرہ، باورچی خانہ اور ایک باتھ روم تھا۔ عظمیٰ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے فون پر بات کرتی۔ مجھے اس پر رشک آتا کہ اسے اس کے خواب کی تعبیر مل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کا مجھ سے مسلسل رابطہ تھا۔ میں مہینے میں 1-2 بار اس سے ملنے لاہور جاتا اور بیوی سے بہانہ بناتا کہ دفتر کے کام سے لاہور جا رہا ہوں۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ عظمیٰ اپنے گھر میں بہت خوش تھی مگر مجھے نہیں بھولی تھی۔ اچھی خوراک اور عیش و آرام سے وہ روز بروز نکھرتی جا رہی تھی، مزید پرکشش اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر آہیں بھرتا اور دن رات دعائیں کرتا کہ عظمیٰ کا خامد فوت ہو جائے اور میں اس سے شادی کر لوں۔ ادھر شادی کے 3.5 سال گزرنے کے بعد احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ شہناز مجھ سے دبے لفظوں بچوں کی خواہش کا اظہار کرتی تو میں سختی سے کہتا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ ابھی میری حرام کی کمائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ خوب رشوت لیتا جبکہ شہناز دن رات اللہ کی خوب عبادت کرتی۔ میں عظمیٰ کے خامند کے مرنے کی دعا کرتا اور پھر میری دعائیں رنگ لائیں۔
عظمیٰ کے شوہر کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ جب عظمیٰ نے مجھے نعیم کی وفات کی خبر دی تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ میری مراد بر آئی، مگر دکھاوے کے لیے عظمیٰ کے پاس اس کی دل جوئی اور نعیم کی تعزیت کے لیے بھی گیا اور اس کو دلاسا دیا، جبکہ اندر سے میں بہت مسرور تھا۔ نعیم کی بیٹی کو امریکہ اطلاع دی گئی اور وہ تیسرے دن لاہور پہنچی۔ چونکہ عظمیٰ نے سب کو میرے بارے میں یہ بتایا ہوا تھا کہ میں اس کا کزن ہوں، لہٰذا میں نے نعیم کی تدفین اور دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عظمیٰ عدت میں بیٹھ گئی۔ نعیم کی بیٹی نے سارے کاروبار کا جائزہ لیا۔ چونکہ وہ امریکہ میں سیٹل تھی، وہیں اس کا شوہر اور بچے تھے۔ اس کا کروڑوں کا بزنس امریکہ میں تھا، لہٰذا نعیم کے تمام بزنس کی وارث قانونی طور پر اب عظمیٰ تھی۔ نعیم کی بیٹی نے اپنا حصہ لے کر تمام بزنس عظمیٰ کے نام کروا دیا اور ہمیشہ کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اب تمام بزنس، کوٹھی اور بینک بیلنس عظمیٰ کو مل گیا۔ میرا اب زیادہ وقت لاہور میں عظمیٰ کے پاس ہی گزرتا تھا۔ میں ہر طرح سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور اس سے اپنی محبت جتاتا۔ اسی دوران میں اپنے گھر سے مکمل طور پر غافل ہو چکا تھا۔ شہناز مجھے فون کرتی تو اسے بری طرح جھڑک دیتا اور دفتری مصروفیات کا بہانہ بنا دیتا۔ جب کئی روز بعد سرگودا اپنے گھر آتا تو شہناز مجھ سے غیر حاضری کی شکایت کرتی تو میں اسے جھاڑ دیتا۔ امجد اور اس کی والدہ نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں شہناز میں ہی کیڑے نکالتا اور اس وقت کو کوستا جب میں نے شہناز سے شادی کی تھی۔ جب عظمیٰ کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میری پہلی بیوی کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کو طلاق دے دوں گا۔ اب تو میرا خواب پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ کروڑ پتی خوبصورت جوان بیوہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں گرنے والی تھی۔ اب شہناز میرے کس کام کی تھی؟ تب عظمیٰ نے کہا کہ اپنے تمام معاملات نپٹا کر آ جاؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے سرگودا آ کر سب سے پہلے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیا اور شہناز سے دو ٹوک بات کی کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ میری بات پر وہ بہت روئی، میری منتیں کی، میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ میں بے شک دوسری شادی کر لوں مگر اسے طلاق نہ دوں، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی امجد کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس کے جہیز کا سامان بھی اسے دے دیا، پھر فوری طور پر 20 لاکھ روپے میں مکان فروخت کیا اور اگلے دن لاہور پہنچ گیا۔ چند روز بعد ایک مختصر اور باوقار تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے عظمیٰ کو منہ دکھائی میں نئی 0 میٹر 15 لاکھ روپے کی مالیت کی گاڑی اور 5 لاکھ روپے کے کچھ زیور تحفے میں دیے۔ اب میرے پاس کوئی پیسہ نہ بچا تھا، مگر مجھے کوئی افسوس نہ تھا کیونکہ جو کچھ عظمیٰ کا تھا وہ میرا ہی تو تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہم نے خوب سیر و تفریح کی۔ پورا 1 مہینہ مری، کاغان، ایبٹ آباد، گلگت اور کراچی گھومے اور زندگی کا اصل لطف اٹھایا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بغیر کسی محنت مشقت کے مجھے میری منزل مل گئی تھی۔ سیر سپاٹے سے فرصت ملی تو ہم دونوں نے مل کر بزنس کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ عظمیٰ نعیم کی زندگی میں ہی آفس جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بزنس کے تمام امور بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہی تھی کیونکہ وہ پڑھی لکھی بھی تھی۔ عظمیٰ نے سارا کاروبار میرے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پاس رکھا۔ اس نے صرف ایک شعبے کا سربراہ مجھے مقرر کیا، باقی تمام معاملات، اکاؤنٹس وغیرہ اس کے انڈر ہی تھے۔ بزنس کا سارا پیسہ عظمیٰ کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ مجھے اپنی ضرورت کے لیے عظمیٰ سے پیسے مانگنا پڑتے تھے۔ میں جتنی رقم مانگتا وہ بخوشی دے دیتی۔ عظمیٰ گھر میں بھی اچھی بیوی ثابت ہو رہی تھی، مگر میں اس کوشش میں تھا کہ سارا کاروبار میرے کنٹرول میں آ جائے، لیکن اس پر عظمیٰ رضامند نہ تھی۔ وہ بزنس پر بھرپور توجہ دیتی، جس کی وجہ سے کاروبار خوب پھیل رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا۔ اسی طرح ہنسی خوشی عیش و عشرت میں 3 سال گزر گئے۔ کاروبار سے خوب منافع مل رہا تھا، مگر ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا خلا تھا کہ ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عظمیٰ کو بچے کی شدید خواہش ہونے لگی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتی تو میں کہتا کہ اللہ کی مرضی، پھر اس کی شدید اصرار پر ہم نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا۔ عظمیٰ تو بالکل نارمل تھی، مگر جب میری رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ اس میڈیکل رپورٹ سے میں بہت پریشان ہو گیا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ میں نے بہت سے حکیموں سے بھی علاج کے لیے رجوع کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ الٹا نقصان یہ ہوا کہ مختلف دوائیاں کھانے کی وجہ سے مجھے ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا۔ عظمیٰ بھی اب خاموش اور اداس رہنے لگی۔ اسے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ میں نے بہت سے عاملوں، پیروں، فقیروں سے رجوع کیا، کئی مزارات پر حاضری دی، مگر کہیں سے میری مراد پوری نہ ہوئی۔ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ رفتہ رفتہ میری صحت گرنے لگی اور پھر ایک دن یہ انکشاف ہوا کہ مجھے شوگر کا مرض بھی لاحق ہو چکا ہے۔ اب میں بہت روتا اور گڑ گڑاتا۔ اکثر سوچتا کہ جب شہناز اولاد کی آرزو کرتی تو میں اسے کہتا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، صرف دولت چاہیے، اور آج بے پناہ دولت تھی مگر میں اولاد کی نعمت کو ترس رہا تھا۔
اب میں ان لمحوں کو کوستا ہوں جب میں کہا کرتا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ اس دکھ کی وجہ سے مجھ میں چڑچڑاپن آ گیا۔ آفس میں معمولی باتوں پر اسٹاف کو جھاڑ دیتا، ان کی بے عزتی کر دیتا، مجھ پر شدید جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ میرا رویہ روز بروز لوگوں سے خراب ہوتا گیا۔ عظمیٰ بھی اب مجھ سے کھینچی رہنے لگی۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی عظمیٰ اب سنجیدہ رہتی تھی اور صبح سے رات گئے تک کاروباری معاملات میں مصروف رہتی۔ اس کی اس سنجیدگی اور مصروفیت سے مجھے شدید کوفت ہوتی اور اکثر ہماری نوک جھوک اور تلخی ہو جاتی۔ گھریلو ملازمین سے بھی میرا رویہ خراب رہتا۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں سب کے لیے ایک ناپسندیدہ انسان بن گیا ہوں۔ میرے بال تیزی سے سفید ہو رہے تھے اور گر رہے تھے۔ میرا شوگر لیول اور بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ رات کو نیند نہ آتی، کئی گولیاں کھاتا مگر تھوڑی دیر کے لیے ہی سو پاتا۔ ایک روز دفتر میں ٹائپسٹ کی معمولی غلطی کی وجہ سے اس کو بہت بے عزت کیا اور فوری طور پر اسے نوکری سے نکال دیا۔ جب عظمیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے بھی الجھ پڑا اور غصے میں گھر آ گیا۔ 2 دن بعد آفس گیا تو اس ٹائپسٹ کو دفتر میں کام کرتے دیکھ کر میں اشتعال میں آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا اور خوب ہنگامہ مچایا۔ ملازم کہنے لگا کہ مجھے میڈم عظمیٰ نے نوکری پر رکھا تھا، ان کے حکم کے بغیر مجھے کوئی ملازمت سے نہیں نکال سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ عظمیٰ گودام پہ مال چیک کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں غصے میں گھر آ گیا۔ اس روز عظمیٰ شام کو جلدی گھر آئی۔ ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عظمیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے دفتر میں ہنگامہ کیوں مچایا۔ ذرا سی بات پر کسی انسان کی بے عزتی کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ ابھی ہماری بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ خانسامہ چائے لے کر آ گیا اور غلطی سے میری چائے کے کپ میں چینی ڈال دی۔ میں غصے سے جھنجھلایا ہوا تو پہلے ہی تھا، فوراً چائے کا کپ اٹھا کر خانسامہ پر پھینک دیا اور اس کو گالیاں دینے لگا۔ میری اس حرکت پر عظمیٰ کو غصہ آ گیا۔ دیکھو، تم انسانوں والی حرکتیں نہیں کر رہے۔ تم میں اور ایک جاہل اجڑ گوار انسان میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر میں عظمیٰ سے الجھ پڑا اور اس کو بھی گالیاں دینے لگا۔ میں جانور اور اجڑ ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ نوکروں کے سامنے میری بے عزتی کر رہی ہو؟ نوکر بھی انسان ہیں، جب تم ان کی بے عزتی کرتے ہو تو کیا تمہیں شرم آتی ہے؟ عظمیٰ کی اس بات پر میرا پارا ہائی ہو گیا اور غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے عظمیٰ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ گھریلو نوکر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تھپڑ کھا کر عظمیٰ بھی غصے سے لال پیلی ہو گئی اور اس نے بھی منہ میں جو کچھ آیا کہہ دیا۔ مجھے خوب سنائی، مجھے طعنے دیے اور میری اوقات یاد دلائی۔ میں پاگل سا ہو گیا۔ میں نے میز پر رکھے سارے برتن توڑ دیے اور غصے میں آگ بگولا ہو کر عظمیٰ کو طلاق دے دی۔ پورے گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور عظمیٰ رونے لگی اور بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر گر گئی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں کمرے میں گیا اور اپنا ہاتھ عظمیٰ کے شانے پر رکھا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اپنا محرم ہوں، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا۔ جب میں باہر آیا تو اس نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ رات میں نے گیسٹ روم میں گھانٹوں پر گزاری۔ صبح عظمیٰ نے کہا اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا، میں اپنا محرم ہوں اور ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس نے مجھے فوراً گھر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ مجھے اب ہوش آ چکا تھا۔ میں اس کے آگے بہت گر گڑایا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عظمیٰ، میں اب کہاں جاؤں گا؟ میں نے گر گڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنا اب تمہارا کام ہے، تم واپس اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ پھر اس نے اپنے گاؤں والا مکان مجھے دے دیا اور کچھ نقد رقم دے کر گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میرے گاؤں چلے جاؤ اور اس پرائیویٹ اسکول میں جہاں میں پڑھاتی رہی ہوں اس کے پرنسپل کو مل لو، وہ تمہاری نوکری کا بندوبست کر دے گا، میں اسے فون کر دوں گی۔ میں بوجھل دل سے اپنے شہر لوٹ آیا۔ اپنے محلے میں گیا، ہر چیز بدلی لگ رہی تھی۔ اپنے پرانے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر خوب رویا۔ امجد کے گھر دستک دی تو امجد کے بھائی نے دروازہ کھولا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امجد کی امی سے ملنے کا کہا تو امجد کے بھائی نے بتایا کہ جب میں نے شہناز کو طلاق دی تھی تو امی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ شہناز کی عدت پوری ہونے کے 6 ماہ بعد امجد نے اپنی محبت چھوڑ کر شہناز سے نکاح کر لیا اور پھر 1 سال بعد امجد کو سعودی عرب میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی اور وہ شہناز کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں وہ کئی حج اور عمرے کر چکے ہیں۔ امجد کے 2 خوبصورت بچے ہیں، اللہ نے ان کی خوشحالی سے نوازا ہے۔ امجد کے تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ان کے والد عمرہ کرنے امجد کے پاس گئے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے اداس دل لے کر عظمیٰ کے گاؤں پہنچا، اس کا مکان کھولا اور خود ہی صفائی ستھرائی کی۔ اگلے دن پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل سے ملا۔ اسی نے بطور چپڑاسی مجھے رکھ لیا کیونکہ فی الحال اس کے پاس اور کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ چاروں ناچار میں نے ملازمت قبول کر لی۔ اب میں خود ہی اپنے سارے کام کرتا، خود ہی کھانا پکاتا اور دن رات اپنے ماضی کو یاد کر کے خوب روتا، مگر
مجھے نہ تو سکون ملتا اور نہ ہی قرار۔ چپڑاسی کی ڈیوٹی کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو روتا۔ مجھے بہت شرم آتی۔ شہناز سے کی گئی زیادتیاں یاد آتی تو دھاڑے مار مار کر روتا۔ امجد کی امی، جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے سگے بیٹوں کی طرح پیار کیا اور مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، وہ میری وجہ سے ہی فوت ہوئیں۔ میں بہت پچھتاتا کہ میں نے اتنے انمول اور پیار کرنے والے رشتوں کی قدر نہ کی، شہناز کی پاکیزہ اور سچی محبت کی قدر نہ کی، اور دولت کی ہوس اور لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ آج اسی ہوس کی وجہ سے ذلت کی گہرائی میں گر گیا۔ عظمیٰ نے آخری دم تک مجھے اپنا مجازی خدا سمجھا، مگر میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب میری زیادتیوں اور بدعمالیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ میں صاحب سے چپڑاسی بن کر ایک پسماندہ گاؤں میں اپنی دوسری بیوی کا خیرات کی صورت میں دیے ہوئے گھر میں تنہائی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ عظمیٰ مجھے بہت یاد آتی۔ اس گھر کی دور و دیوار سے اس کی خوشبو آتی۔ اس قسم پرسی میں 1 سال گزر گیا۔ میری شوگر انتہائی خطرناک لیول پر پہنچ گئی۔ نتیجتاً میرے دونوں گردے فیل ہو گئے اور اب میں لاوارث ہسپتال میں پڑا ہوں۔ اپنی رودات سنا کر احسن شہزاد بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس روز میں احسن شہزاد سے جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپس چلا آیا، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہسپتال نہ جا سکا۔ تقریباً 10 روز بعد ہسپتال گیا تو مجھے احسن شہزاد کہیں نظر نہ آیا۔ اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ 5 روز پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی میت لینے کوئی نہ آیا اور لاش لاوارث پڑی رہی۔ تب ایک رفاہی ادارے نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس طرح احسن شہزاد کی کہانی ختم ہوئی۔ اب میں اس سے کیا وعدہ پورا کر رہا ہوں اور یہ کہانی لکھ دی۔ اگر شہناز کی نظر سے گزرے تو اس سے التجا ہے کہ وہ احسن شہزاد کو دل سے معاف کر دے۔